ایک صدی پہلے ایک تنازع پیدا ہوا جو جلد ہی دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ بن گیا۔ ایک ہی علاقے کے لیے دو بالکل مختلف لوگوں کے درمیان تنازع۔ تو دوستو، اسرائیل اور فلسطین کانفلکٹ کو سمجھنے کے لیے آئیے ہسٹری کی طرف واپس جاتے ہیں۔ دوستو، اس ویڈیو میں اسرائیل اینڈ فلسطین کانفلکٹ اور تنازع یعنی کہ ان کے بارے میں بات کی جائے گی۔ یہ کہانی 750 BC میں شروع ہوتی ہے، جب مشرق کے قریب بہت سے چھوٹی سلطنتوں اور شہر ریاستوں میں بٹا ہوا تھا۔ یہ شمال میں اشوری سلطنت اور جنوب میں مصر کے درمیان واقع تھا۔ تو فرینڈز، اسرائیل فلسطین کانفلکٹ میں آپ کو اسرائیل کی ہسٹری جاننا بہت ضروری ہے، تبھی آپ اس پورے معاملے کو سمجھیں گے۔ تو بنی اسرائیل یعنی جیوش جو یہودی ہیں، ان کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام مبعوث فرمائے گئے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، یعنی اسرائیلی اس تورات کو ماننے والے ہیں۔ اور بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ لاڈلی قوم تھی۔ یہ وہی قوم تھی جس کے لیے آسمان سے من و سلوہ آتا رہا، لیکن اپنی سرکشی اور بدعمالیوں کی وجہ سے یہ گمراہی کی طرف روانہ ہو گئے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت ان سے اٹھ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب بنی اسرائیل کی حالت خراب ہوئی اور انہوں نے عہد الہی کو فراموش کیا اور بت پرستی میں مبتلا ہوئے، سرکشی اور بدافعالی انتہا کو پہنچی، ان پر قوم جالوت مسلط ہوئی، جس کو عمالقہ کہتے ہیں، کیونکہ جالوت عملیق بن عاد کی اولاد سے ایک نہایت جابر بادشاہ تھا۔ اس کی قوم کے لوگ مصر و فلسطین کے درمیان بحر روم کے ساحل پر رہتے تھے۔ انہوں نے بنی اسرائیل کے شہر چھین لیے، آدمی گرفتار کیے، طرح طرح کی سختیاں کی۔ اس زمانے میں کوئی نبی قوم بنی اسرائیل میں موجود نہ تھے۔ خاندانی نبوت سے صرف ایک بی بی باقی رہی تھی جو حاملہ تھی۔ ان کے فرزند تولد ہوئے، ان کا نام شمویل رکھا گیا۔ جب وہ بڑے ہوئے تو انہیں علم تورات حاصل کرنے کے لیے بیت المقدس میں ایک کبیر السن عالم کے سپرد کیا۔ وہ آپ کے ساتھ کمال شفقت کرتے اور آپ کو فرزند کہتے۔ جب آپ سن بلوغت کو پہنچے تو ایک شب آپ اس عالم کے قریب آرام فرما رہے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اسی عالم کی آواز میں یا شموئیل کہہ کر پکارا۔ آپ عالم کے پاس گئے اور فرمایا کہ آپ نے مجھے پکارا ہے۔ عالم نے بائیں خیال کے انکار کرنے سے کہیں آپ ڈر نہ جائیں، یہ کہہ دیا کہ فرزند تم سو جاؤ۔ پھر دوبارہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اسی طرح پکارا اور حضرت شموئیل علیہ السلام عالم کے پاس گئے۔ عالم نے کہا، اے فرزند، اب اگر میں تمہیں پھر پکاروں تو تم جواب نہ دینا۔ تیسری مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام ظاہر ہو گئے اور انہوں نے بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کا منصب عطا فرمایا۔ آپ اپنی قوم کی طرف جائیے اور اپنے رب کے احکام پہنچائیے۔ جب آپ قوم کی طرف تشریف لائے، انہوں نے تکذیب کی اور کہا کہ آپ اتنی جلدی نبی بن گئے۔ اچھا، اگر آپ نبی ہیں تو ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کیجیے کہ قوم جالوت نے ہماری قوم کے لوگوں کو ان کے وطن سے نکالا، ان کی اولاد کو قتل و غارت کیا، 440 شاہی خاندان کے فرزندوں کو گرفتار کیا۔ جب حالت یہاں تک پہنچی تو اب ہمیں جہاد سے کیا چیز روک سکتی ہے؟ تب نبی اللہ کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے ان کی درخواست قبول فرمائی اور ان کے لیے ایک بادشاہ مقرر کیا اور جہاد فرض فرمایا، جن کی تعداد اہل بدر کے برابر 313 تھی۔ طالوت بنیامین بن حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ آپ کا نام طول قامت کی وجہ سے طالوت ہے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عصا ملا تھا اور بتایا گیا تھا کہ جو شخص تمہاری قوم کا بادشاہ ہوگا، اس کا قد اس عصے کے برابر ہوگا۔ آپ نے اس عصے سے طالوت کا قد ناپ کر فرمایا، میں تم کو بحکم الہی بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر کرتا ہوں، اور بنی اسرائیل سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بھیج کر ہے۔ بنی اسرائیل کے سرداروں نے اپنے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام سے کہا کہ نبوت تو لاوی بن یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں چلی آتی ہے اور سلطنت یہود بن یعقوب کی اولاد میں، اور طالوت ان دونوں خاندانوں میں سے نہیں ہیں، تو بادشاہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ غریب شخص ہیں۔ بادشاہ کو صاحب مال ہونا چاہیے، یعنی سلطنت ورثہ نہیں کہ کسی نسل و خاندان کے ساتھ خاص ہو، یہ محض فضل الہی پر ہے، یعنی نسل و دولت پر سلطنت قائم نہیں رہ سکتی۔ سلطنت قائم رکھنے کے لیے علم ہونا بہت ضروری ہے، اور طالوت اس زمانے میں تمام بنی اسرائیل سے زیادہ علم رکھتے تھے اور سب سے جسیم اور توانا تھے، اس میں وراثت کا کچھ دخل نہیں۔ پھر اس کے بعد بنی اسرائیل نے حضرت شموئیل علیہ السلام سے عرض کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں سلطنت کے لیے مقرر فرمایا ہے تو اس کی نشانی کیا ہے؟ یہ تابوت شمشاد کی لکڑی کا ایک
زراندوز صندوق تھا جس کا طول 3 ہاتھ کا اور عرض 2 ہاتھ کا تھا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا اور اس میں تمام انبیاء علیہ السلام کی تصویریں تھیں، ان کے مساکن و مکانات کی تصویریں تھیں، اور آخر میں حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دولت سرائے اقدس کی تصویر ایک یاقوت سرخ میں تھی کہ حضور بحالت نماز قیام میں ہے، اور گرد آپ کے اصحاب حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام تصویروں کو دیکھا۔ یہ صندوق وراثتاً منتقل ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ آپ اس میں تورات بھی رکھتے تھے اور اپنا مخصوص سامان بھی، چنانچہ اس تابوت میں الواح تورات کے ٹکڑے بھی تھے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور آپ کے کپڑے اور آپ کے نالین شریف، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ اور ان کا عصا اور تھوڑا سا من جو بنی اسرائیل پر نازل ہوتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگ کے موقعوں پر اس صندوق کو آگے رکھتے تھے، اس سے بنی اسرائیل کے دلوں کو تسکین رہتی تھی۔ آپ کے بعد یہ تابوت بنی اسرائیل میں متوارث ہوتا چلا آیا۔ جب انہیں کوئی مشکل درپیش ہوتی، وہ اس تابوت کو سامنے رکھ کر دعائیں کرتے اور کامیاب ہوتے، دشمنوں کے مقابلے میں اس کی برکت سے فتح پاتے۔ جب بنی اسرائیل کی حالت خراب ہوئی اور ان کی بدعملی بڑھ گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان پر عمالقہ کو مسلط کیا، تو وہ ان سے تابوت چھین کر لے گئے اور اس کو نجس اور گندے مقامات پر رکھا اور اس کی بے حرمتی کی، اور ان گستاخیوں کی وجہ سے وہ طرح طرح کے امراض و مصائب میں مبتلا ہوئے۔ ان کی 5 بستیاں ہلاک ہوئیں اور انہیں یقین ہوا کہ تابوت کی اہانت ان کی بربادی کا باعث ہے، تو انہوں نے تابوت ایک بیل گاڑی پر رکھ کر بیلوں کو چھوڑ دیا، اور فرشتے اس کو بنی اسرائیل کے سامنے طالوت کے پاس لائے، اور اس تابوت کا آنا بنی اسرائیل کے لیے طالوت کی بادشاہی کی نشانی قرار دیا گیا تھا۔ بنی اسرائیل یہ دیکھ کر اس کی بادشاہی کے مقرب ہو گئے اور بے دھڑنگ جہاد کے لیے آمادہ ہو گئے، کیونکہ تابوت پا کر انہیں اپنی فتح کا یقین ہو گیا تھا۔ طالوت نے بنی اسرائیل میں سے 70,000 نوجوان منتخب کیے، جن میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے۔ تابوت میں انبیاء علیہ السلام کی جو تصویریں تھیں وہ کسی آدمی کی بنائی ہوئی نہ تھیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی تھیں، یعنی بیت المقدس سے دشمن کی طرف روانہ ہوا۔ وہ وقت نہایت شدت کی گرمی کا تھا۔ لشکریوں نے طالوت سے اس کی شکایت کی اور پانی کے طلبگار ہوئے۔ یہ امتحان مقرر فرمایا گیا تھا کہ شدت تشنگی کے باوجود جو اطاعت حکم پر مستقل رہا، وہ آئندہ بھی مستقل رہے گا اور سختیوں کا مقابلہ کر سکے گا، اور جو اس وقت اپنی خواہش سے مغلوب ہو اور نافرمانی کرے، وہ آئندہ سختیوں کو کیا برداشت کرے گا۔ جن کی تعداد 313 تھی، انہوں نے صبر کیا، اور ایک چلو ان کے اور ان کے جانوروں کے لیے کافی ہو گیا، اور ان کے قلب و ایمان کی قوت ہوئی اور نہر سے سلامت گزر گئے، اور جنہوں نے خوب پیا ان کے ہونٹ سیاہ ہو گئے، تشنگی اور بڑھ گئی اور ہمت ہار گئے۔ ان کی مدد فرماتا ہے اور اسی کی مدد کام آتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے والد عیسیٰ طالوت کے لشکر میں تھے، اور ان کے ساتھ ان کے تمام فرزند بھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام ان سب میں چھوٹے تھے، بیمار تھے، رنگ زرد تھا، بکریاں چراتے تھے۔ جب طالوت نے بنی اسرائیل سے مقابلہ طلب کیا، وہ اس کی قوت جسامت دیکھ کر گھبرائے، کیونکہ وہ بڑا جابر، قوی اور قداور تھا۔ طالوت نے اپنے لشکر میں اعلان کیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے، میں اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دوں گا اور نصف ملک اس کو دوں گا۔ مگر کسی نے اس کا جواب نہ دیا، تو طالوت نے اپنے نبی حضرت شمویل علیہ السلام سے عرض کیا کہ بارگاہ الہی میں دعا کریں۔ آپ نے دعا کی تو بتایا گیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام جالوت کو قتل کریں گے۔ طالوت نے آپ سے عرض کیا کہ اگر آپ جالوت کو قتل کریں تو میں اپنی لڑکی آپ کے نکاح میں دوں اور نصف ملک پیش کروں۔ آپ نے قبول فرمایا اور جالوت کی طرف روانہ ہو گئے۔ جنگ قائم ہو گئی اور حضرت داؤد علیہ السلام دست مبارک میں فلاخن لے کر مقابل ہوئے۔ جالوت کے دل میں آپ کو دیکھ کر دہشت پیدا ہوئی، مگر اس نے باتیں بہت متکبرانہ کیں اور آپ کو اپنی قوت سے مرغوب کرنا چاہا۔ آپ نے فلاخن میں پتھر رکھ کر مارا اور وہ اس کی پیشانی کو توڑ کر پیچھے سے نکل گیا اور جالوت مر کر گر گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو لا کر طالوت کے سامنے ڈال دیا۔ تمام بنی اسرائیل خوش ہوئے، اور طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حسب وعدہ نصف ملک دیا اور اپنی بیٹی کا آپ کے ساتھ نکاح کر دیا۔ ایک مدت کے بعد طالوت نے وفات پائی۔ تمام ملک پر حضرت داؤد علیہ السلام کی سلطنت ہوئی۔